السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم لوگ جا رہے ہیں بٹھا شریف مارکیٹ میں جا رہے ہیں کزن کے ساتھ کچھ سامان لینا ہے. چچا بھی آئیں گے ہمارے. میں آپ کو اپنی سائیکل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے میری سائیکل دیکھیے آپ میری. اور چچا بھی آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کچھ سامان لینا ہے، بلڈی کرنا ہے، پاکستان بھیجنا ہے. آپ سنائیں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ سب؟ چلتے ہیں آج آپ کو بھی سیر کرواتے ہیں تھوڑی سی. اور یہ بتھا پہنچ گیا ہوں میں جی. اب یہاں پر ہم معین بھائی اور ماجد صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. وہ یہیں آئیں گے. یہیں پہ ہمارے انکل بھی آئیں گے. اب وہ آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں. یہ بتھا ہے، یہاں آپ کو ہر طرح کی شاپنگ مال ملیں گے. جو بھی آپ شاپنگ وغیرہ، زیادہ تر لوگ یہیں پہ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. سستی اور معیاری چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں آپ کو. جتنے بھی پردیسی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے نا شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں. اب ماجد صاحب اور معین بھائی بھی پہنچنے والے ہیں. وہ آ گئے ہیں سامنے، شاید آپ کو بھی نظر آ گئے ہوں گے. تو وہ آ گئے ہیں. ہم لوگ اب بھی جو ہے نا پھر آگے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ انتظار کریں گے انکل کا. وہ بھی پہنچنے والے ہیں. یہ میں ہوں، یہ ماجد صاحب ہیں، اور یہ معین بھائی ہیں. اور یہ دیکھیں ہماری یہاں پر خواری ہو رہی ہے. خواری ہو رہی ہے جی. انجوائے کر رہے ہو؟ میں سوچا خواری ہو رہی ہے. ہمیں تو نہیں آئے. نہیں نہیں، خواری ہو رہی ہے. یہ معین بھائی، موسم کیسا ہے؟ بہترین ہے یہ. ہاں، لنٹر زیادہ تپیا نہیں ہے جی. گرمی ہے جی بہت زیادہ. گرمی بہت زیادہ ہے بھائی یہاں پر، اور رش بھی بہت زیادہ ہے جی. گرمی واقعی بہت زیادہ تھی. اب ہمارے انکل بھی آ گئے ہیں. وہ یہ سامنے سے آ رہے ہیں. انکل جی پہنچ آئے ہیں. السلام علیکم چاچو، کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ اب ہم لوگوں نے آگے جانا ہے. کچھ سامان وغیرہ لینا تھا معین بھائی نے، تو ہم نے اب سامان لینے جانا ہے. کچھ لاک وغیرہ لینے تھے اور کچھ تاریں لینی تھی. وہ پاکستان بلڈی کرنی تھی. ہم وہی لینے جا رہے ہیں. آپ یا آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. یہ کمبل دیکھ سکتے ہیں آپ، چائنا ترکی. دیکھیں یہ بیگ وغیرہ ہیں، دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے بیگ. اب ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، الیکٹرانکس شاپس کی طرف جا رہے ہیں. وہاں سے ہم نے لاک لینے ہیں، کچھ تاریں وغیرہ لینی ہے، ضرورت کا سامان لینا ہے. گرمی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر، اور پھر پیدل چلنا. اور یہاں اتنا رش ہوتا ہے یہاں پر. خیر یہاں پر اب تو آپ کو بالکل روڈز خالی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیک سائڈ پہ جو ہے نا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، خاص طور پہ جمعہ والے دن. واو مچھی. مچھی کھانے کا کافی دل تھا، لیکن یہ دیکھیں ٹائر وغیرہ. یہاں پر یہ ہوتا ہے ٹائرز وغیرہ کی شاپ کتنی صاف ستھری ہوتی ہیں. یہ دیکھ لیں آپ گاڑیوں کی. یہاں پر ہر طرح کی مارکیٹس ملیں گی. گاڑیوں کا سامان یہاں سے ملتا ہے. یہ ہم لوگ اب پہنچ گئے ہیں. یہاں سے ہم لے گئے تاریں، یہ الیکٹرانکس کا سامان، اور یہ تالے وغیرہ یہاں سے ملتے ہیں. تالے پسند کریں گے پہلے ہم لوگ، لاک وغیرہ دروازوں کے، اس کے بعد پھر باقی سامان لیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماجد صاحب کا پیٹ ماشاءاللہ. اب ان کو ڈائٹ کا میں نے کہا ہے ڈائٹ کیا کریں. دکاندار نے لاک تو دکھائے لیکن ہمیں پسند نہیں آئی، اس لیے ہم آگے جا رہے ہیں. آپ یہ اوپر یہ نئی چیز ہے، یہاں پر یہ پانی لگا ہوا ہے. جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے اوپر پھینکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اب میں گزر رہا ہوں تو یہ پانی اوپر پھینک رہا ہے. یہ دیکھا، یہ پانی پھینکنے والا لگا ہوا ہے. اب مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. ہم لوگوں نے نماز پڑھی یہاں پر مسجد میں، اور تھوڑا سا سکھا سانس لیا اے سی میں.
کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر، کیونکہ ایک تو یہاں پر پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کا بڑا رش ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ ہم وائر والی دکان پہ آ گئے ہیں الیکٹرانک کی، یہاں سے ہم نے وائرز وغیرہ لی، تاریں وغیرہ لی ہیں ہم لوگوں نے، اور کافی ایکسپینسو ملتی ہیں، لیکن یہ کہ کوالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے یہاں پہ، ان تارز کی وغیرہ یہ خراب وغیرہ نہیں ہوتی، بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کی وارنٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ یہ معین بھائی لے رہے تھے اور گھر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھیج رہے تھے۔ یہ ہم لوگ لاک ہاؤس پہنچ آئے ہیں جی، لاک ہاؤس، یہاں سے ہم نے اب لاک لینے ہیں۔ یہ ہمارے چاچو آ رہے ہیں جی، آخر لوڑے آ جی۔ ہم لوگ یہاں پر آئے کیونکہ کسی نے بتایا کہ یہ لاک ہاؤس ہے، تو یہاں پر بڑی اچھی کوالٹی کے لاک وغیرہ مل جاتے ہیں، ترکی کے، اٹلی کے، ہر طرح کے آپ کو ہر ڈیزائن کے لاک مل جاتے ہیں۔ تو یہ سامنے ڈیزائن لگے ہوئے تھے، ہم نے لاک پسند کیے، ہمارے ساتھ تھے انکل، ماجد صاحب اور معین بھائی۔ یہ معین بھائی کے مکان کے لیے ہم لوگوں نے لاک وغیرہ لینے تھے، یہاں سے لاک لے کے بلڈی کریں گے پاکستان۔ آج میرے گلے میں تھوڑی سی خراش ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، کل ہم لوگ گرمی میں گھومتے رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی ہو گئی ہے خراش وغیرہ، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، میری آواز ویسے ہی ایسی ہے۔ تو لاک وغیرہ لے کے ہم لوگوں نے پسند کیے لاک۔ یہ معین بھائی اور چاچا اور ماجد صاحب، شاپنگ بھی ہو گئی اور ملاقات بھی ہو گئی بڑے عرصے بعد ماجد صاحب سے اور انکل سے، معین بھائی سے۔ یہ ہم لوگوں نے پیک کروائے لاک وغیرہ، اور یہاں سے اب نکلیں گے اور بلڈی کروائیں گے۔ ہم نے اب جانا ہے بلڈی کروانا ہے۔ یہ دیکھ لیں میری پوزیشن کیا بنی ہوئی ہے، سامان اٹھا اٹھا کے، یہ تقریباً ایک جو شاپر اٹھایا ہوا ہے یہ 15 کلو کا ہے، ایک ہے 25-30 کلو وزن اٹھایا ہوا ہے میں نے، اور ماجد صاحب صرف ویڈیو بنا رہے ہیں میری، بس دیکھ لیں ماجد صاحب کے کام۔ یہ ہم کارگو سینٹر پہنچ گئے ہیں، یہاں سے اب نے کارگو کروانا ہے۔ یہ انکل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے ہم نے سامان پیکنگ کروانا ہے جو لیا تھا، اب وہ سارا سامان لیا ہے جو۔ یہ پاک پنجاب کارگو ہے، یہاں سے پاکستان ہر ملک میں، یعنی پاکستان کے ہر شہر میں جو ہے نا یہاں سے کارگو جاتی ہے، پشاور، اسلام آباد، مظفر آباد۔ یہ کچھ ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور دیگر سامان لے لیں یہاں اپنے لیے، کارگو میں تھوڑا سا ٹائم تھا، اس لیے جو ہے نا ہم دوبارہ ادھر آ گئے باہر، کچھ اپنے لیے سامان وغیرہ لیا۔ چچا نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں بادام وغیرہ چیک کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے، بادام ٹیسٹ کیے، کچھ لیے اپنے لیے، اور پھر ہم لوگ دوبارہ واپس کارگو سینٹر چلے گئے، وہاں ہم نے اپنا سامان وغیرہ پیک کروایا ہے۔ یہاں سے سامان پشاور، آزاد کشمیر، کراچی، ملتان، لاہور، پاکستان میں ہر جگہ جاتا ہے یہاں سے سامان کا۔ یہ دیکھیں آپ، پراپر ان کا سسٹم ہے کارگو کا۔ یہاں سے پاکستان کا کارگو بڑا مناسب جاتا ہے، انڈیا اور بنگلہ دیش سے، وہاں 20 روپے، یہاں 3.5 روپے، ٹیکس وغیرہ لگا کے 4-4.5 روپے کا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ کہاں کہاں جاتا ہے پاکستان؟ ہاں، ہمارا پورے پاکستان میں جاتا ہے، پورے پاکستان میں کتنے دنوں میں آپ پہنچ جاتا ہے؟ 40 سے 50 دن کے اندر، اگر لیٹ سویر ہو جائے پھر؟ بس 2 مہینے سے نہیں ہوگا، 2 مہینے سے اگر سامان گم ہو جائے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اگر سامان گم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کارگو کا اپنا قانون ہے، ٹھیک ہے، 20 ریال پر کے جی کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے، ادھر ہے، پر آپ کا 95 کے جی سامان ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اچھا، ہاں، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ گم ہو گیا تو آپ کو 20 ریال کے جی کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جب ادھر سامان ریسیو کرتے ہو تو خوب تسلی کرو، سامان چیک کرو، ویٹ کرو، ٹھیک ہے، سامان آپ کا صحیح ہے تو
तो उधर साइन करो। अगर सामान सही नहीं है, ठीक है, तो साइन नहीं करना है उसी टाइम हमारे साथ रब्ता करना है। अगर आपने सामान चेक नहीं किया और सामान ले लिया, उधर साइन किया, अच्छा। तो फिर इदारा जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। सही ये हमारा है। कानूनी कार्रवाई है। आपका कहाँ पे ये दफ्तर, जी ये दफ्तर कहाँ पे है आपका? बता बता में। कमर्शियल सेंटर, ठीक है। कार्गो की डिटेल्स वगैरह लेके हम लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद फिर हम लोग वापस अपने अपने घर चले आए। आप लोगों ने खाना है तो खाएं, और मैं आपसे ले रहा हूँ इजाज़त। आपका अपना होस्ट अज़ीज़ मुग़ल इंशाअल्लाह ताला एक नए विला के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। लेकिन आपने जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आइकन बटन को दबाना है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।